میں تھوڑا سا ذرا نوحہ پڑھ لوں کہ یہ ہم نے کیبنٹ میں بڑا یہ تبصرہ کیا کہ جی یہ کیبنٹ جو ہے اوور آل امپریشن اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنوکریٹ کیبنٹ ہے، مگر یہ جو فیصلے ہیں الیکشن ہونے کے اور نہ ہونے کے، مؤخر ہونے کے، یہ اب قانونی یا آئینی ہونا چاہیے، مگر ایسا نظر نہیں آتا کہ قانونی آئینی ہوگا۔ یہ سیاسی فیصلہ ہے کہ یہ بحث جو چلتی رہتی ہے، مگر آج اس کے اندر جو 90 دن والی بحث تو ایز فار ایز الیکشن کمیشن از کنسرنڈ انہوں نے ختم کر دی ہے کہ انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے جو ہے نا حلقہ بندیوں کا 4 ماہ پر محیط شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ عام انتخاب 90 دن میں ناممکن ہے اور حلقہ بندی 14 دسمبر کو مکمل ہوگی اور منیمم 4 مہینے تو آ گئے۔ تو پہلے ہی پولیٹیکل پارٹی کے تھے، راجہ ریاض صاحب کہہ گئے تھے کہ جی 15 فروری کو ہوں گے، قاہرہ صاحب بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی وہ بھی فروری کی باتیں کر رہے تھے، اور ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ ریڈ لائن کہ مارچ میں کیونکہ سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، اگر وہ الیکشن نہیں ہوتی تو آدھی سینٹ خالی ہو جاتی ہے، اور کیونکہ جو سینٹ ہے وہ فیڈریشن کی جو ہے نمائندگی کرتی ہے اور اس کے اندر 4 صوبوں کا جو آپس میں سوشل پولیٹیکل کانٹریکٹ ہے اس سے جڑی ہوتی ہے، اس سے ایک فیڈریشن کو بھی جھٹکا پڑنے کا امکان ہوتا ہے، تو وہ ایک ریڈ لائن کہی جا رہی ہے۔ مگر کچھ بھی نہیں اب کہا جا سکتا کہ یہ 90 دن کی، 180 دن کی، 480 دن کی، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوگا، پتہ نہیں کون کہاں کس طرح اور کس تناظر میں اس کو کرے گا، یہ تو حالات ہی بتائیں گے۔ میں اسد سے اس کی لیگل رائے لوں گا بطور بیرسٹر۔ اسد کا میں بتاتا چلوں کہ یہ میں ان کی رائٹنگز کا بھی بڑا مداح ہوں ان کی وکالت کے علاوہ۔ تو اسد یہ ہمیں تو جو 90 دن کا آگے مقدمہ چلا وہ 180 دن بھی 200 دن بھی کراس کر گیا وا، اور سپریم کورٹ نے یہ جان چھڑا لی، یہ کہہ کہ جی ہم نے فیصلہ دے دیا ہے اور امپلیمنٹیشن کروانے کا فیصلہ جو ہے وہ تاریخ کرے گی۔ تو اب یہ دوبارہ وہ والا ایشو آ گیا ہے، تو ہمارے تو 2 اس کے اوپر جو ہمیں آپ جیسے دوستوں سے سیکھا ہے، ایک تو یہ کہ 90 دن کا جو فیصلہ ہے ابھی بھی وہ شاید پریزیڈنٹ کا اختیار ہے شیڈیول دینے کا۔ دوسرا یہ کہ یہ ٹھیک ہے سی سی آئی والا ایشو حلقہ بندی کا کر دیا ہے، مگر آئین کی جو شک ہے 90 دن کی وہ مقدم ہے یا یہ سی سی آئی کا یہ فیصلہ ہے؟ پلیز اس پہ ذرا ہمیں انلائٹن کریں۔ بہت شکریہ عامر صاحب، اور پچھلے سیگمنٹ میں بھی آپ کا جو تجزیہ تھا بہت دلچسپ لگا اور درست لگا۔ پھر وہی والی بات ہے کہ آپ کس مرحلے پہ لکیر کھینچنا چاہیں گے۔ جو 90 دن کا اصول تھا وہ آپ کے آئین کا ایک طرح سے مرکز ہے، اسی پہ آپ کا پارلیمانی نظام کھڑا ہے، اور اسی پہ آپ کا جو جمہوری نظام ہے کہ اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے جس میں اسمبلی کی تحلیل کے بعد انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوتے ہیں، وہ بھی اس پہ پریمس ہے۔ عدالت عظمیٰ نے جو ابھی اپنا 4 اپریل والا فیصلہ اس کا آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں اب ڈیٹیل ریزننگ بھی دے دی ہے، اس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ تفریق کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فرض ہے انتخابات کرانا، ان کا اختیار نہیں ہے، یعنی اے ڈفرنس بٹوین ڈیوٹی اینڈ پاور۔ تو کہنا کا یہ مطلب ہے کہ جب 90 دن کا ایک ڈائریکٹو دیا جاتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ثوابدید نہیں ہے کہ وہ تاخیر کرے یا وہ یہ حلقہ بندیوں کا جو وجہ ہے وہ سامنے رکھے۔ اور وہی والی بات جو آپ نے کی، آئین میں بھی اگر 90 دن سے بھی ہم آگے بڑھیں، آئین میں بھی جو اختیار ہے انتخابات کا اعلان کرنے کا اور تاریخ دینے کا وفاقی سطح پہ، وہ صدر پاکستان کا ہے۔ اس حد تک سر کہ حالانکہ ہمارا ایک اس طرح تو ایک پارلیمانی اور پرائم منسٹریل نظام ہے، یہ میں تھوڑی سی میں اپنی ایجوکیشن اور ناظرین کے لیے ایک کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں کہ آئین کے اندر اگر تو 60 دن والا ٹائم پوری کریں تو پھر شاید اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، پر وہ بھی ظاہر ہے ود ان دی ٹائم پرسکرائبڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن ہے، مگر اگر 90 دن والی جاتی ہے تو پھر صدر کا چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ پھر میں تو کہوں گا کہ اس
دونوں سچویشنز میں صدر کا ایک پرنسپل رول ہوتا ہے، اور ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول صرف تب نمایاں کیا جب آپ نے دیکھا کہ صوبائی سطح پہ گورنر نے پنجاب میں ہاتھ کھڑے کر دیے، یا گورنر نے خیبر پختونخوا میں وہ اسمبلی کی ڈسولوشن پہ سائن آف کرنے کے باوجود نئی جو ڈیٹ تھی اس کو اناؤنس نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں ایک عجیب طرح کی ایک ابہام ایک پیدا ہو گیا جو کہ نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ آج بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صدر کے کچھ ان لمیٹڈ اختیارات میں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے ریگارڈلیس آف دا سچویشن۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول ہے اس کو اتنا وسیع کرنا میرے خیال سے مناسبت سے ہٹ کے ہوگا۔ یہ عام تاثر دیا جا رہا ہے، خاص طور پہ یہ پی ڈی ایم کی طرف سے کہا جاتا رہا جب انہوں نے قانون پاس کر دیا کہ ہم نے اب الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کرنے کا قانون بنا دیا کہ الیکشن کمیشن کرے گا، تو اس سے یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ اوور رائڈ کرتا ہے، مقدم ہے آئین کے اوپر بھی جو ہے یہ اب جو ہے نا یہ 90 دن کی جو شک ہے اس کے بعد یہ قانون اس سے اوپر چلا گیا ہے۔ عامر صاحب، ایک جگہ آئین واضح ہے کہ جی صدر اعلان کرتا ہے، اور آرٹیکل 224 کے ذریعے یہ بھی واضح ہے کہ انتخابات آپ کو ہر حال میں 90 دن میں کرانا ہے، اور اگر پورا پیریڈ ہو جائے تو 60 دن میں۔ الیکشن ایکٹ 2017 جو کہ آئین کے ماتحت قانون ہے، سب کانسٹیٹیوشنل قانون سازی ہے، اس میں آپ کوئی ٹویک کر دیں یا ترمیم لے آئیں، اس کا میرے خیال سے سر یہ میری ادنا سی رائے ہے، وہ آئین کے آئین سے زیادہ اس کو ترجیح نہیں مل سکتی، زیادہ فوقیت نہیں مل سکتی۔ آئین کی جو جگہ ہے دیٹ از پیراماؤنٹ، اور اگر ہم صبح سے شام آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے قانون سازوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم لا کے ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ قاہرہ صاحب اگلے دن ہمارے پروگرام میں تھے اور بڑے بازد تھے اس بات پہ کہ جی کیونکہ 2017 کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا، آئینی ترمیم کے اندر بھی مینشن تھا کہ اگلا جو الیکشن ہوگا 18 کے بعد وہ نئے حلقہ بندیوں کی روشنی میں ہوگا، تو ان کا یہ آرگومنٹ تھا کہ یہ اب آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ نئے حلقہ بندیوں کے طرف کریں، اور 90 دن کی شک یہ اس کی ثانوی حیثیت ہے۔ دیکھیں جناب، قاہرہ صاحب ہمارے کیونکہ ایک منتخب نمائندے ہیں، اور کیونکہ ایک پارلیمانی نظام ہے تو بالکل ان کی جو رائے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ میری بس یہ ایک جو ماڈسٹ اوپینین ہے وہ یہ ہے، آپ 2/3 اکثریت کے ذریعے آئین میں ترمیم لے آئیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ با اختیار بھی کر سکتے ہیں، 90 دن کی ڈیڈ لائن سے آپ نکل بھی سکتے ہیں، اب 60 دن کی بھی ڈیڈ لائن سے بھی آپ نکل سکتے ہیں، لیکن آپ پھر سب ایک دم سے ابھر کے سامنے آئیں، آئین میں ترمیم لائیں۔ ہم پچھلے 2-4 ماہ سے یہ ایک تسلسل ہے عامر صاحب، پہلے آپ نے کہا کہ مالی وسائل نہیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہنگامی قسم کی ایک صورتحال ہے، کچے کے اندر انہوں نے کہا کہ کیونکہ ڈاکو بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو اس لیے فورسز کی کمی ہے۔ جی پھر آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، اور اب آخر کار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حلقہ بندیوں کی ضرورت ہے۔ ان تمام سچویشنز میں عامر صاحب آرٹیکل 224 کا آج تک کوئی واضح طور پہ کوئی دفاع نہیں کر سکتا کہ ہم اس شک سے انحراف کیوں کر رہے ہیں۔ بیچ میں تو یہ بھی کہا کہ صوبائی سطح اور وفاقی سطح پہ ایک ہی وقت میں انتخابات ہونے چاہیے، جبکہ یہ فیڈریشن ہے اور آئین میں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے جو پروویژنز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ تو میں پھر سے بے تحاشا ہیوملٹی کے ساتھ کہوں گا کہ جو ہمیں وجوہات بتائے گئے ہیں وہ اس حد تک تسلی بخش نہیں ہے کہ آپ 90 دن کی ڈیڈ لائن سے انحراف کریں، اور امید یہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ کہ ایک عبوری حکومت آج اس کو اب فارم کر دیا گیا ہے کہ ان کا بھی یہ واحد مقصد ہونا چاہیے کہ انتخابات اپنے ٹائم سے کریں۔ یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ آپ تو بطور وکیل بالکل ظاہر ہے اگر میں پوچھوں گا تو آپ یہی کہیں گے کہ جی ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا یہ اس کو عامر صاحب اگر آپ اجازت دیں، میری کچھ نہ کچھ ہمدردی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ۔ دنیا بھر میں کوئی ایسی عدالت عظمیٰ نہیں ہے جو کہ ریلائی نہیں کرتی ریاست پہ کہ ان کے آرڈرز پر عمل درآمد کیا جائے۔ وہی جو ایکسپریشن ہے کہ نائدر سورڈ نور پرس، یعنی عدلیہ کے پاس نہ تو فوج ہوتی ہے،
اور نہ تو کوئی خاص خزانہ یا مالی وسائل. ریاست سے یہ بہت ایک گہری اور بھاری ذمہ داری ہے کہ آپ کو ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہے. لیکن جب سے ریاست نے مڑ کے کہا کہ 90 دن کی ڈیڈ لائن امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تو افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ آج ہم اب یہ ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے, صدر کے حوالے سے, عبوری حکومت کے حوالے سے. وہ اس لیے ہے کیونکہ جب آپ ایک آئین کے صفحے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں تو پھر باقی تمام جو پروویژنز ہیں ان پہ بھی اسی طرح کا پھر ایک سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے. اور ہمیں میرے خیال سے اب اپنی جو لاہ عمل ہے اس کو طے کر لینا چاہیے, درست کر لینا چاہیے. مگر اسد جو ہمیں اعتزاز صاحب نے, کھوسا صاحب نے بڑی امیدیں دلائیں کہ یہ کارنیلیس بن گئے ہیں, تو وہ بالکل آپ سے میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ آئیڈلی کیا ہونا چاہیے. مگر جو ریاست کے 2 پلرز جب تیسرے پلر یعنی کہ سپریم کورٹ جوڈیشری کے آگے ڈیفائنڈ ہو جائیں تو جو آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں کہ کم از کم اس کو پایہ تکمیل تک تو پہنچایا جاتا ہے نا. ان کو بلا کے جو امید کی جا رہی تھی کہ جی وہ کل پرائم منسٹر کو بلا لیں گے اور پوچھیں گے کہ جناب کیا ہے, تو بالکل ان کے پاس پولیس یا فوج نہیں ہوتی, مگر آرڈر کرنے کا تو اختیار ہوتا ہے نا. وہ آرڈر نہیں ہوا تھا, وہ ترہ آیا تھا عدالت کی طرف سے کہ پلیز خدا کے لیے ہمیں یہ دے دیں. آپ اب یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی ذرا جاتے ہوئے چیف جسٹس صاحب ذرا سٹرنلی جو اختیارات ان کے پاس ہیں آئینی طور پہ اس کو ایکسرسائز کر کے جائیں گے؟ میں جی ابھی بھی یہ امید کرتا ہوں اور آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس دن آپ دن 91 پہ پہنچ گئے تھے تو آپ توہین کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے اور بغیر کسی شک کے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کا آغاز ہونا چاہیے تھا. ساتھ میں بس یہ کہتا جاؤں گا کہ ماضی میں آپ نے دیکھا وہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے فیصلے جو اس طرح کے آئینی وائلیشن کے لیے پہلے سے ہی گنجائش پیدا کرتے تھے, اور وہ پچھلے دہائیوں میں عامر صاحب آپ تو اس کے آئی وٹنس ہیں, ان کی کس طرح کی لاجک تھی وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ فیصلہ پھر بھی واضح تھا, آئین کے مطابق تھا, اور میں اس وجہ سے کہوں گا کہ یہ ایک اچھا قدم تھا. لیکن کیونکہ اب اس پر عمل درآمد نہیں ہو پایا تو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز بالکل اس کے ساتھ جڑتی ہیں.